مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں مفتی محمد ندیم محمودی صاحب کا علمی خطاب، طلباء کو مطالعہ اور تحقیق کی تلقین۔ تفصیلات کے مطابق مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں مناظر اسلام اور امیر نوجوانان احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کرام سے نہایت علمی، فکری اور تربیتی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب نے طلباء کو خصوصی طور پر مطالعہ کو مضبوط بنانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ علم میں رسوخ، فکری پختگی اور تحقیقی صلاحیت کے حصول کے لیے گہرے اور مسلسل مطالعہ کی عادت ناگزیر ہے۔ انہوں نے چند اہم علمی کتب کا حوالہ دیتے ہوئے طلباء کو ان کے مطالعہ کی ترغیب دی اور کتب بینی و تحقیق کے ذوق کو پروان چڑھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کی سرپرستی میں قائم ادارہ عقائد اسلامیہ، عقائد اہل سنت والجماعت کے تحفظ، دفاع اور اشاعت کے حوالے سے ایک منفرد اور جامع علمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ادارہ میں مختلف عقائدی موضوعات پر سنجیدہ، تحقیقی اور مؤثر علمی کام جاری ہے، جو اہل سنت والجماعت کی علمی خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ آخر میں شرکاء نے حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب کے علمی نکات اور قیمتی نصائح کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مطالعہ، تحقیق اور علمی محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم کی علمی و دینی خدمات میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نصائح پر عمل کی توفیق دے۔ چیئرمین خاتم النبیین ٹرسٹ خواجہ خلیل احمد صاحب کا ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات اور توسیعی منصوبے کا جائزہ۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین خاتم النبیین ٹرسٹ، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا ہے۔ دورے کے دوران حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، علاج معالجہ کے انتظامات اور عوامی خدمت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ سے ملاقات کی اور ادارے کی کارکردگی، طبی خدمات کے معیار اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے انہیں کارڈیک سینٹر سے جدید میڈیکل کمپلیکس میں توسیع کے جاری منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کے دوران حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب نے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر سوالات کیے، اپنی قیمتی آراء اور تجاویز پیش کیں اور منصوبے کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں عوامی خدمت کو ایک عظیم دینی و انسانی فریضہ قرار دیتے ہوئے اس امر کی ضرورت پر زور دیا کہ جدید طبی سہولیات کو مزید وسعت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریض مستفید ہو سکیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی تشریف آوری، رہنمائی اور دعاؤں پر شکریہ ادا کیا اور طبی خدمات کی بہتری کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سفارتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن برائے سیاسی امور ٹیری اسٹیئرز اور سابق ڈپٹی چیف آف مشن زیکری نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران زیکری ہارکناڈریڈر نے مولانا فضل الرحمان سے الوداعی ملاقات کی، جبکہ انہوں نے نامزد ہونے والے نئے ڈپٹی چیف آف مشن برائے سیاسی امور کا بھی تعارف کروایا۔ فریقین کے درمیان خطے میں امن و استحکام، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار اور اس کی اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت مختلف اہم موضوعات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے امور پر آراء کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان ثالثی کے لیے متحرک دھرنا ختم کر کے مذاکرات کا موقع دینے کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشمیر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں مصالحتی اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ایک اہم ویڈیو بیان میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ایسے وقت میں گفتگو کر رہے ہیں جب کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث کشمیری عوام اور پاکستان کے عوام شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیر کے امن و امان، سلامتی اور استحکام کے حوالے سے فکر مند ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں،
سردار عمر عزیز، خواجہ مہران ایڈوکیٹ اور شوکت نواز میر نے انہیں ایک تحریری مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں کشمیر میں پیدا ہونے والے بحران اور کشیدہ حالات کے تناظر میں ان سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کشمیر اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم مؤثر ثالثی اور مذاکراتی عمل کے لیے مناسب وقت اور سازگار ماحول درکار ہے تاکہ حکومت سے رابطہ کر کے مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کا آغاز کیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس وقت محرم الحرام کا پہلا عشرہ جاری ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور حساس ایام ہیں، اس لیے حالات میں مزید کشیدگی سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کی کہ وہ پہلے مرحلے میں اپنا دھرنا ختم کریں اور کسی نئے احتجاجی لائحہ عمل کی جانب پیش قدمی نہ کریں تاکہ مذاکرات اور مسئلے کے حل کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور احتجاجی قیادت دونوں سے نرم رویہ اختیار کرنے، افہام و تفہیم کے ماحول کو فروغ دینے اور مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت ہی موجودہ بحران کے حل کا مؤثر راستہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت وقت مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات کریں گے جن سے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو اور مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کے اہم فیصلے، ملک گیر تحریک کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں اختتام پذیر ہو گیا، جس میں ملک و ملت کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہجوم تشدد، مساجد و مدارس کے انہدام، بلڈوزر کارروائیوں، وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں، یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ اور کمال مولا مسجد مقدمے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی پامالی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے ایک جامع دستاویز شائع کی جائے گی۔ بورڈ نے کمال مولا مسجد کیس میں مسجد کمیٹی کی قانونی جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں مقدمے کی پیروی میں ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ اجلاس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں کو مذہبی آزادی کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا عندیہ دیا گیا، جبکہ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی کوششوں کو بھی دستور ہند اور مذہبی آزادی کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ مجلس عاملہ نے مسلمانوں کے دستوری حقوق، جان و مال، مساجد و مدارس کے تحفظ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے انصاف پسند اور جمہوریت پسند طبقات کے تعاون سے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ایک مجلس عمل بھی تشکیل دی جائے گی۔ پریس کانفرنس سے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی اور قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الجاس نے خطاب کیا ہے۔